ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خدا کی قسم یہ ایک عام سی چادر تھی۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کر آپ کو حجرے میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے چھو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے۔ میں نے دعا کے الفاظ یاد کر لیے۔ آپ سجدے میں فرما رہے تھے، یا اللہ، میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے۔ میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھی سے درخواست کرتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہے۔ کبھی آپ کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ کر عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش ہو گئی۔ میں آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کرم نہیں کیا اور آپ پر لطف و کرم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہیں معلوم ہے یہ کیسی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، فرمائیں یہ رات کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے اور سر پر پھیرا۔ اس روایت سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کثرت سے عبادت کی، اسی لیے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس رات خوب سجدہ ریزی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزوں کی اس قدر کثرت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقتی وفات شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول ہوں۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے کہا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورہ پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، یعنی چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی۔ میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی، میں نے خود سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب سے تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب بیداری، رات بھر جاگتے رہنے کو شب بیداری کہا جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے شب برات میں تمام رات بیدار رہا جائے، چونکہ جب کوئی بیدار رہے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اگر ساری رات نہ جاگے گا تو رات کے پہلے پہر میں سو لے، پھر پچھلے پہر میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ شب بیداری گھر میں یا مسجد میں دونوں طرح درست ہے، یا کسی خلوت کے مقام پر بھی جائز ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی جنتیوں کی نعمتوں کے مثل و مان نہیں ہے، البتہ وہ حلاوت نعیم جنت کے مشابہ ہے جو رات کے وقت نیاز مندانہ عبادت کرنے والے اپنی عبادات اور مناجات سے حاصل کرتے ہیں۔ ذکر شب کی حلاوت نعیم جنت کے مشابہ ہے۔ یہ حلاوت ایک ایسا ثواب عاجل ہے جو ان
شب زندہ داروں کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک عارف باللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ صبح کے وقت شب زندہ دار حضرات کے دلوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، جس کے فوائد سے مستفیض ہو کر ان کے دل نورانی بن جاتے ہیں اور ان کے قلوب سے یہ فوائد منتشر ہو کر غافلوں تک پہنچتے ہیں اور وہ ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرو کیونکہ اس میں تمہارے رب کی رضامندی ہے، اور تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور اس کے بوجھ کو دور کرتی ہے، شیطان کے مکر و فریب کو دور کرتی ہے اور بیماری کو جسم سے نکالتی ہے۔ بزرگان دین کی کئی جماعتیں ایسی رہی ہیں جو تمام رات عبادت کیا کرتی تھیں۔ روایت ہے ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حضور میں عرض کیا، یا الہی میں چاہتا ہوں کہ شب میں تیری عبادت کروں تو میں کس وقت اٹھوں؟ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے، داؤد نہ تم اول شام میں اٹھو نہ آخر شام میں، کیونکہ جو رات کے اول وقت میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ آخر شام میں سوتا ہے، اور جو آخر شام میں اٹھتا ہے وہ اول شام میں سوتا ہے۔ لیکن تم وسط شام میں اٹھو اور عبادت کرو تاکہ تم کو میرے ساتھ خلوت میسر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تنہا رہوں، اس وقت اپنی حاجتیں میرے حضور میں پیش کرو۔ پس شب بیداری خواب استراحت کے دونوں حصوں اول و آخر کے مابین ہونی چاہیے، ورنہ اول شب ہی سے نفس غالب آ جاتا ہے اور سلا دیتا ہے۔ اس عرصہ میں نفلی نمازوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو اول شب میں سو جائے، بیدار ہونے پر وضو کرے، اسی طرح 2 دفعہ اٹھنا ہوگا اور 2 دفعہ سونا، اول شب اور آخر شب میں، جو بہترین صورت ہے۔ اس وقت نماز شروع نہ کرے جب نیند کی حالت میں ہو، نماز اس وقت پڑھے جب اچھی طرح بیدار ہو جائے اور اپنی کہی ہوئی بات کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔